بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں اس رمضان میں زیادہ کر دیں۔ پہلی چیز وَاقْصِرُوا فِيهِ 4 خصال، 4 چیزوں کی عادت بنا لیں اور اس میں کثرت کر دیں۔ ان میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں۔ یہ 4 لفظوں پہ مشتمل ایک جملہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت نبی بننے کے بعد وہ یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے میرے سارے لوگوں، میرے سامعین، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تم نے یہ جملہ کہنا ہے تو میں تمہاری کامیابی کا ضامن بن جاؤں گا۔ اور دوسرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، معبود حقیقی، عبادت کے لائق مسجود حقیقی اللہ ہی ہے، اور موت بڑی سخت ہے۔ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بہت ہیں۔ بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، یہ جملہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی کلمے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان سب کی طرف یہی پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ 4 لفظوں پہ مشتمل یہ جملہ، یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اتنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر بہت زیادہ ہے لیکن سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب موت کا وقت آئے تو اس وقت مردے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص بلایا جائے گا، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اللہ ذوالجلال لا یزال ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا، میزان لگایا جائے گا، ترازو میں اعمال تولنے کے لیے رکھے جائیں گے، تو اس کے اعمال میں 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، یعنی 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے جو فرشتوں نے لکھ رکھے ہیں، لیکن نیکیوں کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو 99 دفتر ہے کیا میرے فرشتوں نے ظلم زیادتی کی ہے؟ وہ کہیں گے لا واللہ، نہیں اللہ، یہ سب حقیقت ہے، یہ گناہ تمہارے اوپر جبرن تو نہیں ڈال دیے گئے، تم نے کیے بھی ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ میں نے کیے ہیں۔ وہ یہ بندہ تسلیم کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے تو وہ کہے گا یا اللہ میزان کی کیا ضرورت ہے، میرا فیصلہ ہوا ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے جہنم میں جانا ہے، نیکی ہے کوئی نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے میں ظالم نہیں ہوں، میں پھر بھی میزان لگاؤں گا۔ میزان لگایا جائے گا، 99 دفتر ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی، اور جب تولا جائے گا تو وہ پرچی والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اور اس پرچی اور بطاقہ کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جملہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس سے گزرے تو حضرت عثمان کو سلام کیا، عثمان نے جواب نہ دیا، غصے میں کہ انہوں نے مجھے اگنور کیا ہے، جواب نہیں دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ وقت تھے انہیں شکایت لگائی، ان کو ساتھ لے کے آئے تو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو عثمان نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سلام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ پریشانی ہے۔ پوچھا آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ کون سی سوچوں میں گم ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میں نے ایک بات پوچھنی تھی اور میں وہ پوچھ نہیں سکا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کوئی ایک ایسی بات جس کے اندر ساری کامیابیوں کا راز ہو، وہ کامیابی کی سب سے بڑی بات کامیابی کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پریشان نہ ہو، میں نے پوچھ رکھی ہے،
اور وہ بات یہی ہے، میں نے نبی پاک سے پوچھا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا پہ پیش کیا اور چچا نے اس کو نہ مانا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آج سے آپ رمضان المبارک کے اندر صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کلمہ بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دلا دی تھی۔ اپنی پریشانیاں، تنگیوں، مصیبتوں سے نجات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جملے کی کثرت کریں، اور یہ کلمہ کلمہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔